کس کا نقصان ہوگا؟ کسی دوسرے کا نقصان ہوگا؟ ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ آپ کو آج اس وقت دنیا میں لایا گیا ہے. تو کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ جو آپ کے بڑے کرتے رہے آپ نے وہ کرنا ہے، جس پر آپ نے اپنے بڑوں کو پایا وہ کرنا ہے، نہیں. آج اس وقت آپ کو دنیا میں لایا گیا تو اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا کتب ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں. مثال کے طور پر آپ کو گاڑی کی ڈرائیونگ آتی ہے، آپ کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی دوسرا بیٹھ گیا. وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، روڈ بالکل صاف ستھرا ہے، موٹر وے کے اوپر جا رہا ہے، ہائی وے کے اوپر صاف ستھرا کلیئر روڈ ہے، اور بورڈ لگا ہوا ہے جناب 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، یا پھر انلمیٹڈ سپیڈ جو ہے وہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ انلمیٹڈ سپیڈ ہے، جتنی نیچے سپیڈ سے آپ رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں. جو بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ 200-250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. اب 400-500 کلومیٹر گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بریک لگاتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر آپ کو کہتا ہے بھئی آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے اسی طرح گاڑی ڈرائیو کرنی ہے؟ بالکل وہی کرنا ہے جو وہ پہلے والا کر رہا تھا، پہلے والا ڈرائیور کر رہا تھا جی؟ یا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کو سٹیئرنگ دیا گیا ہے اس وقت روڈ کیسا ہے، آپ کہاں موجود ہیں، کتنی سپیڈ الاؤ ہے، اور اس کے مطابق ڈرائیونگ کرنی ہے. یا پھر آپ نے دیکھا کہ بھائی پیچھے وہ تو 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آ رہا تھا، لہذا میں بھی 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی جاری رکھوں گا. حالانکہ جب وہ شخص سٹیئرنگ سے اترا ہے، کب اترا ہے؟ تب اترا ہے جب آگے روڈ جو ہے وہ خراب ٹوٹا پھوٹا روڈ آ گیا ہے، کھڈے ہیں، ایسا روڈ آ گیا ہے. تو ایسی صورت میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ بالکل اسی طرح گاڑی چلائیں گے، وہی سیم ٹو سیم وہی کریں گے جو پہلے والا ڈرائیور کر رہا تھا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گاڑی صحیح سلامت رہے گی یا پھر آپ گاڑی کو تباہ کر کے رکھ دیں گے؟ جی، وہ بھی ڈرائیونگ کر رہا تھا، آپ نے بھی ڈرائیونگ کرنی ہے، لیکن ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے؟ نقل نہیں کرنی. آپ نے اس کی نقل نہیں کرنی کہ جیسے وہ ڈرائیو کر رہا تھا آپ نے بھی اسی طرح کرنی ہے، نہیں. بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے جب سٹیئرنگ پر بٹھایا گیا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا گیا ہے، تو میں کہاں پر موجود ہوں، روڈ کیسا ہے، یہاں پر کتنی سپیڈ جو ہے وہ الاؤ ہے، کتنی رفتار کی اجازت ہے. جی، حد رفتار کیا ہے؟ حد رفتار. تو آپ نے جو حالات و واقعات ہیں اس کا مشاہدہ کرتے، اس کی ریزننگ کرتے، اسے جانتے، اس کے مطابق ڈرائیونگ کرنی ہے، نہ کہ آپ نے اس کی نقل کرنی ہے. اگر آپ نے نقل کی پیچھے والے کی تو آپ گاڑی کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. بالکل اسی طرح ایک طرف آپ خود مانتے ہیں کہ انسان جو ہے اسے جناب زمین پر خلیفہ نائب بنایا گیا. نائب کا مطلب کیا ہے؟ زمین کا اختیار دیا گیا آپ کو. یہ زمین گویا کہ ایک گاڑی ہے، یہ زمین گویا کہ ایک گاڑی ہے. پہلے اس زمین کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کے آباء و اجداد تھے، آج اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں. آپ ذرا غور کریں، اگر آپ اسی طرح ڈرائیونگ کریں گے جس طرح آپ کے آباء و اجداد نے کی، تو اس گاڑی کا انجام کیا ہوگا؟ آج دیکھیں زمین آپ کو، یعنی گاڑی، یہ جو زمین بطور گاڑی لے لیں، یہ گاڑی آپ کو ملی کس حالت میں ملی؟ زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، سونامی آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، ہلاکتیں آ رہی ہیں، بیماریوں کا سیلاب ہے، جنگ و جدل، تفرقہ، عدم برداشت. یہ کس وجہ سے ہے؟ اگر آپ کے آباء و اجداد نے اس گاڑی کی ڈرائیونگ ٹھیک طریقے سے کی ہوتی تو زمین میں یہ فساد ہوتا، گاڑی لڑکھڑا رہی ہوتی، گاڑی ہر طرف سے تباہی سے دوچار ہوتی، کھڑکھڑا رہی ہوتی، لڑکھڑا رہی ہوتی. نہیں. یہ چیز بھی بالکل کھول کر واضح کرتی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جس طرح اس کی ڈرائیونگ کرتے رہے، وہ فساد کرتے رہے، انہوں نے تباہی مچا دیا. اگر آپ وہی کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے آباء و اجداد جسے الصلاۃ کہہ رہے تھے، الصلاۃ کے نام پر جو کر رہے تھے، اگر وہ واقعتاً الصلاۃ ہوتی تو اس سے زمین کی اصلاح ہوتی یا زمین میں بگاڑ آتا؟ آج یہ زمین کی حالت ہوتی.
اگر آپ کے آباء و اجداد واقعتاً جو آپ کے خلف تھے، جو آپ سے پہلے والے تھے، آپ کے سلف، یہاں سے اگر آپ کے آباء و اجداد جو کہ آپ کے سلف تھے، اگر انہوں نے ٹھیک سے ڈرائیونگ کی ہوتی، اگر انہوں نے الصلاۃ قائم کی ہوتی، تو کیا آج زلزلے آتے، طوفان آتے، آندیاں آتی، سونامی آتے، بیماریاں ہوتی، جنگ و جدل ہوتا، تفرقہ ہوتا، اختلافات ہوتے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے، یہ نفرتیں ہوتی، عدم برداشت ہوتی، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، عقلیں ماؤ ہو چکی ہوتی، زمین کی جو حالت ہے، زمین جہنم بن چکی ہے، زمین کی یہ حالت ہوتی، زمین جہنم بنتی۔ وہ بھائی الصلاۃ قائم کرنے سے زمین کی جو اصلاح ہوتی ہے، زمین میں اصلاح ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں وہی الصلاۃ ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جس کو ہمارے آباء و اجداد الصلاۃ کہہ رہے تھے، تو پھر ذرا غور تو کریں، کیا وہ الصلاۃ ثابت ہوتی ہے؟ اور آپ وہی کرتے ہیں تو کیا زمین کی اصلاح ہوئے گی یا پھر زمین مزید جہنم ہی بنے گی؟ اگر آپ اسی طرح ڈرائیونگ کریں گے جیسے آپ کے جو سلف تھے انہوں نے کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج آپ اس گاڑی کی حالت نہیں دیکھ رہے، اس سے بھی بڑھ کر واضح ہو سکتا ہے۔ او بھائی الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ ہے آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی شے کا مقصد وجود، مقصد تخلیق کیا ہے؟ اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو اس کا بہترین اور آسان فارمولہ ہے کہ شے میں موجود صلاحیتوں کو جان لیا جائے۔ جب آپ شے میں موجود صلاحیتوں کو پہچان لیں گے، جان لیں گے، تو صلاحیتیں خود بخود کھول کر واضح کر دیں گی کہ اس شے کا مقصد وجود کیا ہے، اس شے کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اگر تو آپ کے اندر جو صلاحیتیں، آپ کو جو صلاحیتیں گی کہ یہ صلاحیتیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی ان صلاحیتوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان صلاحیتوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھنا ہی ان صلاحیتوں کا مقصد ہے، تو پھر ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں۔ اور اگر یہ صلاحیتیں واضح کرتی ہیں کہ بھائی یہ نماز جو ہے یہ تو خرافات میں سے ہے، یہ تو دجل ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو لغو ہے، یہ تو لعب ہے، ٹھیک ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو گمراہی ہے، تو پھر کیوں یہ کیا جائے گا؟ جب مجھے یہ بتائیں، جب آپ کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، ہم جی نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑوں نے اسے صلاۃ کیا، تو کیا یہ ابراہیم کی ملت ہے؟ اگر یہی ابراہیم کرتا جو آپ کر رہے تھے، تو کیا ابراہیم کو آپ کا ابا بنایا جاتا، امام بنایا جاتا؟ جی غور تو کریں، کیوں نہیں غور کرتے آپ اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے دگڑ 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 چلے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کے اوپر حق واضح کرتا ہے آپ اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ جب آپ کے ابا گمراہ ثابت ہو رہے ہیں، ابراہیم نے اپنے ابا کو نہیں بخشا، ابراہیم کا ابا غلط ثابت ہوا تو ابراہیم نے پرواہ نہیں کی، اور آپ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کب کے مر کھپ چکے ہوئے ہیں، وہ کوئی 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 100 سال پہلے، آپ اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے